ایک صاحب نے ایک میرٹ خاتون کو ڈس آنر کیا. وہ صاحب گرفتار کر لیے گئے. اینکر پرسن پولیس کسٹڈی میں ان سے مختلف سوالات کر رہا تھا. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ عورت سے معافی مانگیں گے؟ کمپنسیٹ کیسے کریں گے آپ؟ آگے سے جو جواب آیا، دیٹ واز کوائٹ شاکنگ ٹو می. ہی سیڈ، عورت سے کہے کی معافی؟ عورت کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ عورت ہوتی کون ہے مجھے معاف کرنے والی؟ میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا، گناہ کیا ہے میں نے. I was speechless. After such an answer, I had no words. مطلب عورت کو بائی پاس کر کے آپ کو معافی اللہ سے چاہیے، جبکہ زیادتی آپ نے عورت کے ساتھ کی ہے. کیا سک مینٹیلٹی ہے بھائی؟ سن لیں، اگر آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ازالہ یا کمپنسیشن انسانی سطح پر ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ ظالم اور مظلوم کے بیچ سے نکل جاتے ہیں. فل اتھارٹی دی ہے اللہ نے مظلوم کو، پورا حق دیا ہے اللہ نے مظلوم کو کہ مظلوم کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. یعنی متاثرہ شخص اگر آپ کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہیں. یہ حقوق العباد کا کیس ہے، اختیار اللہ نے دیا ہے ہر مظلوم کو، لہٰذا یو اینڈ می آر نو بڈی ٹو ڈیسائڈ. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کی ریپوٹیشن خاک میں ملائی ہے، تو آپ کانشیس ایفرٹس کر کے نا معاملہ دنیا میں ہی رفع دفع کروا لیں، ورنہ معاملہ قیامت تک کے لیے پینڈنگ میں چلا جائے گا اور میدان حشر میں ہی حساب ہوگا. اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ حقوق العباد میں ماری گئی ڈنڈی کو آپ نماز، روزے اور عبادات سے بیلنس آؤٹ کر لیں گے. ایسا کوئی پیکج نکالا نہیں ہے اللہ نے. تھوڑے سے ویژنری بن جائیں، تھوڑی کیلکولیشنز کیجئے. کسی کی دنیا تباہ کرنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دینا گھاٹے کا سودا نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا تو کانسیکوینسز کو اپنے ذہن میں رکھیں نا. شارٹ ٹرم بینیفٹس اینڈ ریٹرن آف لانگ ٹرم سفرنگ. آپ کی دلیری کو سلام ہے بھائی، عذاب مول لینا ہے آپ نے. اچھا، اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف. ایک زمانہ تھا میں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر اور ان کی عبادات دیکھ کر بہت امپریس ہوا کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ واو، کتنی اسپریچویلٹی یعنی روحانیت ہے ان کے اندر، کیا زبردست بانڈنگ ہے ان کی اپنے رب سے، کتنے جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ سے. مگر پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بہت سے لوگ جن کے بارے میں میرا یہ گمان تھا کہ یہ تو اسپریچویلٹی کی پیک پر پہنچے ہوئے ہیں، میں نے ان کے عمل میں تضاد دیکھا. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، مڈ سلنگنگ کیمپینز بھی چلا رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لیگ پولنگ کر رہے ہیں. تو میں کنفیوژن کا شکار ہو گئی. یہ کانٹرڈکشن یعنی تضاد میری سمجھ سے باہر تھا. ایک جانب اسپریچویلٹی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے تو دوسری جانب سپرفیشیلٹی اسی اسپریچویلٹی کو آؤٹ فیٹ کر رہی ہے. یہ ایک عجیب سا کمبینیشن تھا جس میں اسپریچویلٹی اور اسپریچول ایمپٹینس کو ایگزسٹ کر رہے تھے. ایگو آسمان پر ہو، انر گروتھ اور ریکٹیفیکیشن کے آپ قائل ہی نہ ہوں، تو پھر بس آپ دنیا میں جنت اور دوزخ کے ٹکٹ ہی بانٹتے پھرتے ہیں. عبادتیں اور ریاضتیں بھی چل رہی ہیں اور دوسری جانب آپ لوگوں کو جینے بھی نہیں دے رہے. آپ کو NOC ملی ہوئی ہے دوسروں کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی. ڈومیننس اور اوبیڈینس کا کھیل ہی نہیں ختم ہو رہا. اچھا، پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایکسٹریم سبمیشن کے بھی قائل ہوتے ہیں. ججمنٹس بھی پاس کرنے کا انہیں بڑے شوق ہوتا ہے کہ XYZ عبادت کم کرتا ہے تو یہ بس ایویں ہی ہیں، اس طرح کی ججمنٹس بھی پاس کرتے ہیں. تو آئی واز رادر کنفیوزڈ کہ ہم کس چیز کو اسپریچویلٹی سے ریلیٹ کریں. اسپریچویلٹی یہی ہوتی ہے نا کہ نیک وہ ہے جو نماز پڑھے، تہجد پڑھے، عبادت میں مشغول رہے. ہم کسی کی اسپریچویلٹی کو ہمیشہ انہی ظاہری پیرامیٹر سے تو جج کرتے ہیں. یہی اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھے ہیں نا ہم نے کسی کی اسپریچویلٹی کو میجر کرنے کے لیے. تو مجھے فیل ہونے لگا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، دیٹس ناٹ ٹرو اسپریچویلٹی. اسپریچویلٹی کردار میں نہیں جھلک رہی، سفوکیٹڈ فیل ہو رہا ہے، وائبز اچھی نہیں آ رہی، انسیکیور کیوں فیل ہو رہا ہے دوسرے ایسے لوگوں کی پریزنس میں جو بہت نیک اور عبادت گزار ہیں. تو پھر میں نے ایک حدیث پڑھی اور مجھے سمجھ میں آیا کہ ایکچولی اسپریچویلٹی ہوتی کیا ہے. لیٹ می شیئر دا حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال اسباب۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اصل مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان تمام لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور لوگوں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھ کر جو ہے نا ساری مسٹری سالو ہو گئی۔ آئی گیٹ ٹو نو کہ عبادت گزار ہونا الگ بات ہے اور نیک ہونا الگ، دونوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر عبادت گزار شخص نیک ہو۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے حق میں اچھے نہیں ہیں تو آپ نیک بھی نہیں ہیں۔ انٹیگریٹی کے بغیر اسپریچویلٹی ادھوری ہے۔ فالس اسپریچویلٹی کا منجن ہمیشہ سے ہمارے ملک میں بیچا گیا ہے۔ کسی کے اچھا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ نمازی یا تہجد گزار ہے، بے شک معاملات میں وہ بالکل کورا اور فارغ ہو۔ بہت ہی کم ریشو ہے پاکستان میں ان لوگوں کا جن کے اقوال اور افعال میچ کرتے ہوں۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر، داڑھی رکھ کر، حج عمرے کر کے، نمازیں پڑھ کے ہم نے اسپریچویلٹی کا کورس کر لیا ہے، باقی باطن کو سنوارنے کی ہمیں فرصت نہیں مل رہی۔ وہاں گندی گندے خوب پولیوشن پھیلی ہوئی ہے اندر ہی اندر۔ یہ اوپر جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا نا، یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ میں وہ والی لاجک کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ پردہ تو بس دل کا ہوتا ہے۔ جب امہات المومنین کو پردے میں چھوٹ نہیں ملی جبکہ وہ امت کی بہترین خواتین تھیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ مائی پوائنٹ اس کہ ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی اسلام کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجئے۔ آپ نے ریلیجیس ریچولز کو ہی سب سمجھ لیا ہے، ایسی عبادت فقط جسمانی مشقت ہی بن جاتی ہے۔ یہ عبادت آپ کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کے رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو جینے نہیں دے رہے۔ کریکٹر اسیسینیشن اور مڈ سلنگنگ ہابی ہے پاکستانیوں کی۔ ہماری عبادتیں بس فزیکل ایفرٹس ہیں، ہماری ٹرانسفارمیشن تو ہو نہیں رہی اسپریچول لیول پر۔ روحانی طور پر صفر ہیں ہم، ہماری روح ویسی کی ویسی ہے، عبادت تو ہم کر رہے ہیں مگر دل پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ جیلسی، کمپیریشن، گرجز، ایروگنس سب وہیں کے وہیں ہیں۔ تو روحانی سفر تو طے نہیں نا کیا ہم نے۔ ڈیپ ڈاؤن وی آر ناٹ گڈ۔ اچھا، آپ کی عبادت آپ کی روح کی وائبریشنل فریکوینسی کو ریز نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل، روح اور ذہن الائنڈ ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور انرجی فلو تو ہوگا ہی نہیں۔ آپ روحانی طور پر اسٹک ہو چکے ہیں، کوئی بہتری اور تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب انسان کا دل کچھ اور کہے اور عمل کچھ اور، تو اس کی اسپریچول فریکوینسی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ آپ نا اسپریچولی اسی وقت گرو کریں گے جب آپ کی سوچ، آپ کا عمل اور آپ کے الفاظ میں الائنمنٹ ہوگی، یعنی ایک ہی سمت میں ہوں گے یہ تینوں۔ اسپریچول گروتھ کے لیے نا آپ کو شعوری کوشش کرنی ہوگی۔ جب آپ کی انٹینشن یعنی نیت خالص ہوگی، آپ کے ایموشنز اور ایکشنز بھی ٹھیک ہوں گے، تبھی آپ کے نیورونز کی سنکرونائزیشن ہوگی اور آپ کا دل، دماغ اور جسم ایک ہی ردم میں آ جائیں گے۔ یعنی ٹرانسفارمیشن تبھی ہوگی جب فرنٹل کارٹیکس، لمبک سسٹم اور موٹر کارٹیکس، یعنی جب دماغ کے ان تین حصوں کی وجہ سے آپ کے ایکشنز، ایموشنز اور انٹینشنز کا ایک فعال قسم کا ٹرائنگل بنے گا نا، تو تبھی تبدیلی آئے گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی غیر فعال ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیں، اگر عبادت آپ کی روح میں تبدیلی نہیں لا رہی، ایگزسٹینشل ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا، تو نیت، احساس اور شعور غائب ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو پھر ایک سجدہ بھی انقلاب بن جاتا ہے۔ اگر یہ نیت، احساس اور شعور بیک وقت حاضر ہوں تو انسان کی وائبریشن ڈیوائن آرڈر سے سنکرونائز ہو جاتی ہے۔
پھر اس بندے کا اورا بھی بڑا زبردست ہو جاتا ہے. تو یہاں فوکس کرنا ہے, خالی ٹکریں نہیں مارنی, دوسروں کی زندگی عذاب نہیں بنانی, جینے دیں دوسروں کو. عبادت کا حقیقی اثر نا اجتماعی اخلاق میں نظر آتا ہے. اگر عبادت کرنے والے معاشرے میں انصاف نہیں ہے, رحم نہیں ہے, ہمدردی اور احساس نہیں ہے, تو پھر عبادت جو ہے نا بس وہ صرف ایک میکینیکل پروسیس کے طور پر ہی ہو رہا ہے. آپ کی روح فیضیاب نہیں ہو رہی اس عبادت سے. یاد رکھیں نا, جب روح بدلتی ہے نا تو رویے بدلتے ہیں, جب رویے بدلتے ہیں تو معاشرے بدلتے ہیں. اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی تو آپ کو اپنی نیت, احساسات اور شعور پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. یو آر لیکنگ سم ویئر. جہاں ریکٹیفیکیشن یعنی اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اپنی اصلاح کیجیے. بہت شکریہ.